بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے، یعنی یہ ذکر کیسے پہنچا تمہارے تک؟ ایک رسول کے ذریعے سے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ رسولا، ایک رسول یتلو علیکم، کہ جو تم پر تلاوت کرتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے آیات اللہ مبینات۔ ایک ہوتی ہے آیات بینات، ایک ہے مبینات۔ بین کہتے ہیں جو خود روشن ہو، مبین کہتے ہیں جو ماحول کو بھی روشن کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات بتاؤ، کوئی آپ کو لائٹ نظر آئے گی لیکن وہ لائٹ کی رینج اس کی اپنی حد تک ہی ہے، کہیں اور نہیں جا رہی، کچھ اور روشن نہیں ہو رہا اس سے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کون سی آیات، کون سی لائٹ ہے؟ مبینات، خود بھی روشن ہے اور جہاں ہوتی ہیں ماحول کو بھی روشن کر دیتی۔ ماحول سے مراد حق کو باطل کو واضح کر دیتی، اللہ کا دین کیا ہے اس کو واضح کر کے بتا دیتی۔ ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا واضح، مبین، اصل میں واضح کر دینے والی آیات، خود تو واضح ہیں، کا میسج واضح ہے اور چیزیں بھی واضح ہو جاتی ہیں ان کو پڑھ کر سن کر۔ ایک ایک لفظ غور کرنے والا ہے، ایکوریسی ہے قرآن کی۔ دیکھیں، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، تاکہ وہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ کیا شرط ہے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کی؟ ان پر ایمان اور عمل صالح۔ میں روز قرآن کو چوم کے قرآن کے نیچے سے نکلوں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ لے کر، یہ نہیں نکلتا اندھیروں سے۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان کو نکالے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کو نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، من الظلمات الى النور۔ اور پھر لب لباب فرمایا پس جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق قرار دیا ہے، یعنی وہی جنت، بہترین رزق اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جو یہ قرآن سے جدائی کیسے ہوتی ہے، یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ بات کو سمیٹ رہا ہے۔ مثلا سورہ کا اینڈ ہے، ایک آیت اور رہ گئی کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا اس کے لیے جنتیں۔ ادھر کوئی صاحب سٹیج پہ چڑھ کے کہتے ہیں اگر ان ہستیوں کو ماننے کے بعد بھی ہم نے عمل کرنا ہے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس ماننے کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ اس ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جس ماننے میں ان کی اطاعت شامل نہیں۔ یہ کون سی لغت کا ماننا ہے، کون سی ڈکشنری میں اس ماننے کا میننگ آپ ڈھونڈ کے مجھے بتائیے کہ جس ماننے میں جن کو مانا جا رہا ہے ان کی بات نہ ماننا، کیونکہ ان کی بات تو اللہ کی طرف سے بات کرنے والے، لیکن سزا ہے ان کی کہ جو قرآن سے دور۔ سزا ہے، اللہ نے کہا یہ ہے، ہم نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں تو پھر نہ سے، تو اسی کے لیے ہے نا کہ جو آئے اس کی طرف۔ وہ سورہ جمعہ میں ہے کہ جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات کو نہیں، جو اس کی قدر کرنی چاہیے نہیں کی، تو ان کی مثال گدھے کی طرح جس پر قیمتی علم والی کتابیں لا دی ہو۔ پھر فرمایا کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ وہاں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. کون سا ظلم ہے؟ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، یہ ظلم ہے. یہاں بھی ایسا ہی. آپ قرآن نہ پڑھیں اور پورا پکا یقین کر لیں میں تو بخشا ہوا. وہ یہودی بھی یہ کہتے جنت ہماری ہے. یہودی کیا کہتے تھے؟ قرآن نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا جنت صرف ہماری ہے، سارے کاپی رائٹس ہمارے ہیں جنت کے، اور کوئی جا نہیں سکتا. اللہ نے انکار کیا. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.